جو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کا فیصلہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اور چونکہ وہ بے پناہ معاف کرنے والا ہے انسانوں کو، اور معاف کرنے والا جب معاف کرنے پہ مائل ہوتا ہے تو انسانوں کو اپنے دروازے کا سائل بناتا ہے۔ گناہ کا ذکر توبہ کے بعد یہ گناہ، اور توبہ کا معنی رجوع اللہ، راستہ مڑ جانا۔ تو جب انسان اللہ کی طرف آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کر کے آتا ہے۔ توبہ کے بعد ذکر گناہ منع ہے ایک بات، اور توبہ کی منظوری کی جو ثبوت کے طور پر پیش کی جاتے ہیں کہ یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ ہے کبیرہ جو ہے یہ ذریعہ نیکی اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے زمانہ۔ گناہ کبیرہ اس کو کہیں گے تو پھر یہ ایک قسم کا چیلنج ہو جائے گا کہ پھر وہ بارگاہ نے کس طرح معاف کیا۔ جب معاف ہو جائے، یہ ذاتی طور پر اپنے دل میں رکھنے والی بات ہے کہ جو قوانین سماج کے لیے مرتب ہو گئے ان کی وائلیشن بیان نہیں کرنی ہے۔ وائلیشن نہیں ہے، یہ قدرت نے یا اسلام نے بیان کر دیا کہ یہ ہے گناہ، اس کو یہ سزا ہوتی ہے، آپ اگر سزا کی طرف جا رہے تھے، جب آپ نے پکارا کوئی نیکی، آپ کی پتہ نہیں کتنی نیکی کام آ گئی، تو نیکی گناہ پر حاوی ہو سکتی ہے، اور دعا جو ہے یہ ابتلا پر حاوی ہو سکتی ہے، اور اس کا فضل جو ہے اس کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، اور یہ جو شفاعت ہے یہ انصاف پر حاوی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے دل میں یہ رکھو کہ اللہ کریم کے بڑے احسانات ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ماں آپ کی دعا کرنے والی ہو ادھر سے کہ میرا بیٹا کسی ابتلا سے نہ گزرے، اور ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ میری ضروریت ہی میری اولاد کو رحم فرما۔ اس لیے ماں باپ کی دعاؤں کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ ماں باپ سے مراد ہے کہ سارے قبیلہ اولاد آپ شامل ہوں گی، اس لیے سب لوگ دعا کرتے آئے ہیں، اور آپ کے آنے والے بچے بھی دعا کریں گے کہ ہمارے والدین کو بخش دو جہاں جس حال میں ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے یہ اس کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے۔ انکار اگر بندہ کرے تو اس کو توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ بنی اس لیے ہے کہ گناہ کے لیے توبہ کر لی جائے۔ ایک واحد ذات جسے ابلیس کہا گیا ہے، ابلیس کہتے ہیں اس کو ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ ابلیس کا معنی یہی ہے، لفظ گرامر کا معنی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو وہ آدمی جس کو رحمت سے مایوس ہو جائے وہ ابلیس ہے۔ اور مسلمانوں میں کون مطلب آدمی جو ہے، یہ انسانوں میں کون ایسا آدمی ہے جو دروازہ توبہ کا بند سمجھتا ہے، یا جو دعا کبھی اس کے قریب نہیں جاتا، دعاؤں پر جس کا پیچ نہیں ہے وہ اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے۔ اس لیے دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے پیش کر سکیں، کہ ہمارے تیرا فضل ہے جو ہمیں مہربانی فرما دے، لیکن بنانے والے ہمیں پھر سے تارا دم بنا دے، وہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو باقی محاسبہ نہیں ہوتا دعا توبہ کے بعد۔ توبہ بھی ایک دعا ہے، دعا بھی ایک توبہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اب میرے گناہوں کا آپ نے کیا احتساب کرنا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں ہم واسطہ دیتے ہیں آپ کو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مہربانی فرماؤ۔ اللہ کریم کے عام طور پر دو ہی ایک طریقے ہیں قدرت کے، جیسے سنت اللہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہو وہاں عذاب، اور ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ بہت زیادہ ہو وہاں رحمت آتی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین آتے ہیں۔ جب ابھی آپ تاریخ بیان کر رہے تھے اسلام سے پہلے بڑا برا حال تھا، ویسے تو اتنا برا حال آپ نے بیان کیا کہ اب اس معاشرے کو تباہ ہو جانا چاہیے، اور ساتھ کہتے ہیں اتنا برا حال تھا کہ اللہ نے پھر رحمت ہی بھیج دی۔ گویا کہ برا حال جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک قسم کی دلیل آنے کی کہ ہم اتنے مبتلا ہو گئے اب ہمیں ہمارے عمل کے ذریعے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ اب تو ہی بچا، ہم نہیں بچا سکتے۔
ہماری توبہ بھی ہمیں نہیں بچا سکتی، ہمیں کوئی نیکی بھی اور اتنی نہیں کر سکتے. اب وقت بھی ہو گیا، اب ہمارے اعضاء بھی شل ہو گئے اور ہم بہت بوڑھے ہو گئے. میں نے اس لیے بتایا کہ اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے، شل ہو جاتا ہے، وہاں عبادت پر حاوی ایک چیز دیکھتا ہے، وہ اس کے اپنے آنسو ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا اس کو مطلب بارگاہ میں لے جاتی ہے.